رہی تھیں تو میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا ہے، یعنی میں نے سوال کر لیا، اور نماز پڑھ رہی ہیں سوال کر لیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا سبحان اللہ، یعنی اشارہ کر دیا، ہلکے سے ہاتھ سے یوں کر دیا سبحان اللہ، یعنی آپ ڈسٹرب نہ کریں اور دیکھیں سورج گرہن کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے پھر پوچھا یہ کوئی علامت ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا ہاں، یعنی میں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی علامت ہے؟ کہا کہ ہاں۔ یہ اس لیے آپ نے کویسچن کیا کہ اس زمانے میں جو کفار تھے ان کے معروف تھا کہ جی یہ سورج گرہن یا چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے پوچھا کہ کیا یہ علامت ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نشانی ہے یا وہی جو یہ کفار کہتے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تائید کی کہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم علامت ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اشارہ کیا ہاں، میں کھڑی ہو گئی، یعنی میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگی، یعنی ان دنوں گرمی انتہائی شدید قسم کی تھی، تو بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دوران نماز غشی سے ایک دم طاری ہوئی تو میں نے تھوڑا پانی قریب پڑا ہوا تھا، ہلکے سے ہاتھ سے اپنے سر پر پانی ڈالا۔ کہتی ہیں کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر مڑے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا تو اس چیز کو میں نے اپنی اس جگہ میں دیکھ لیا ہے۔ عربی کے الفاظ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا ما من شیء کنت لم ارہ، کہ ما من شیء کوئی بھی ایسی شے نہیں کہ کنت لم ارہ جس کو میں نے نہ دیکھا تھا، الا قد رأیتہ مگر بے شک میں نے اس کو دیکھ لیا، فی مقامی ھذا اپنے اس مقام سے۔ اس میں پہلے بھی تبصرہ کر چکا ہوں، اس لیے زیادہ تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جمیع چیزوں کا احاطہ کیا ہے کہ جو بھی چیز میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی اپنے اسی مقام سے کھڑے کھڑے میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ہے، لیکن آپ نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا کہ مجھے دکھا دیا گیا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے دکھانے سے ہی آپ نے دیکھا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ رہتے ہوئے تمام چیزوں کو، کائنات کی چیزوں کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نبیوں کو کوئی معجزہ دیا گیا، کوئی نعمت دی گئی تو ان سے واپس چھین لی جاتی ہے، چھیننے کے اوپر کوئی علامت ہے، کوئی دلیل ہے تو کوئی پیش کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بعد والی پہلی سے بہتر ہے۔ اب بعد والی کیا چیز ہے؟ پہلی سے بہتر، پہلی والی کیا چیز ہے؟ تو بعض نے تو کہا کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی تخصیص نہیں، ہر ایک کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہی ہے۔ تو اس لیے بعض نے پھر اس میں اور عموم پیدا کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلے والی گھڑی سے فضائل و کمالات و درجات کی بلندی کے لحاظ سے پہلے والی سے بہتر ہے، یعنی گویا کہ ہر بعد والی گھڑی کے اندر، ہر بعد والے وقت کے اندر آپ کو پہلے سے زیادہ انعامات ملتے ہیں، پہلے سے زیادہ آپ کے درجات ہوتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ روحانی ترقیاں حاصل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اگر کوئی چیز آپ کو نعمت عطا فرمائی، کوئی وصف عطا فرمایا، کوئی فضیلت عطا فرمائی، اگر دے کے اس کو چھین لے تو جس وقت دیا یہ افضل ہوئی، جس میں چھینا وہ مفضول ہوئی۔ حالانکہ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ بعد والی پہلی سے بہتر ہے، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز دے کر چھینی نہیں ہے، بلکہ جب دے دیا تو اس میں ترقی ہی ترقی ہے، پھر تنزلی نہیں ہے۔ تو جو نبی آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر دوران نماز تمام اشیاء کو ایک ہی مقام سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، آج 1500 سال بعد ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ عقیدہ کوئی جذباتیت پر مبنی نہیں ہے، یہ کوئی جوش عقیدت میں بیان نہیں کر دیا گیا، یہ کوئی اپنے پاس سے وضع نہیں کر لیا گیا۔ جو بخاری کو مانتا ہے کہ جی بخاری کے دلیل دیں تو میں مانوں، تو لیجئے پھر دلیل موجود ہے، اس کو مان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر موجود رہتے ہوئے پورے کائنات کو ملاحظہ آپ نے فرمایا ہے اور فرما سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے
ایک اگر آپ کو فضیلت حاصل ہو گئی تو بعد میں اس کی نفی کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو کمال ماننے میں ہی احتیاط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کی نفی کرنے میں احتیاط نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ضرور موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضیلت برکت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل سے پوری کائنات کو